اور کسی ملک میں لوگوں کی نجی فلمیں بنا کے لیک ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، کچھ چڑیا بولتی ہیں۔ آج ظلم کی طاقتیں اکٹھی ہیں، پوری طاقت سے متحد ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے مالدار، ان کا مال اس ظلم کے پیچھے، وہ دنیا کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو، کچھ انہوں نے سو کالڈ اپنی آوازیں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جو تبھی بولتی ہے جب وہ بٹن دباتے ہیں، اور والیوم جتنا رکھتے ہیں اتنا ہی والیوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بعض ممالک میں چھوٹی سی چڑیا بھی مر جائے تو جناب ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، مر گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تباہ ہو گئی دنیا۔ اور کسی ملک میں لوگوں کی نجی فلمیں بنا کے لیک ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، کچھ چڑیا بولتی ہیں، سو رہے ہیں سارے۔ تو اس مکر کو ایک مومن کو، ایک حسینی کو سمجھنا چاہیے۔ اس ظلم کے خلاف اگر حقیقت میں کوئی کھڑا ہوگا تو وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو اس قیام کا درس محمد و آل محمد اور اسی مکتب کا نمائندہ اور سردار، ایک اس کا نام حسین ابن علی، اس نے یہ مثال قائم کی ہے کہ اس راہ میں کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم کوئی بھی غور سے سوچے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ امام حسین حضرت عباس کو بھی قتل کروا رہے ہیں، شہید کروا رہے ہیں، حضرت علی اکبر کو، علی اصغر کو، اپنی بیویوں کو قیدی بنا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کچھ لوگ روئے اور وہ بخشے جائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ رونا اپنی جگہ پر بڑی عظمتیں رکھتا ہے، چونکہ دل نرم ہو جاتا ہے اور نرم چیز ہو کے پھر بدلتی ہے۔ لوہے کو نرم کیا جاتا ہے اس کی شکل بدلنے کے لیے، سخت لوہا نہیں بدلتا۔ غم حسین، مصائب حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں تاکہ مڑ کے ویسے ہو جائیں جیسے حسین نے بنایا، جیسے حسین بنانا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج کی بات یہاں پہ میں اختتام کر رہا ہوں اس بات پر کہ آج موقع ہے دنیا کے جو حق کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جو ظلم کے خاتمے کی تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو انبیاء کے مقاصد کو قرآن سے جانتے ہیں، ان سب کے لیے موقع ہے کہ وہ نہ صرف خود بلکہ دوسری دنیا کو بھی، جس کا ماحول بن رہا ہے، اس کے لیے پلان کریں اور آوازیں بلند کریں تاکہ دنیا کا ایک حصہ ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اور جو ظالم ہیں اصل میں ان کی تعداد بہت کم ہے، اصل میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن ان کے چمچوں اور ان سے لے کر ٹکڑے کھانے والوں کی تعداد بالآخر زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اور جب یہ ان کے کھڑے ہو جائیں کہ جس کا انہوں نے پورا بندوبست کیا ہو کہ آپس میں ایسے تقسیم رکھو، اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے دین کے نام پر انہیں ایسا لڑائے رکھو کہ آپس میں ایک دوسرے کی خبر لیتے رہیں، ہماری طرف کبھی سوچے بھی نہ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے کتنی چمڑیاں اتاری ہیں، جب سے بنا ہے یہ پاکستان نسل در نسل کیسے ہم نے چمڑیاں اتاری ہیں۔ پہلے جب ہمارے دادے جب انگریزوں کے چمچے تھے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی سٹیٹس دے دی ہمارے دادوں کو، انہوں نے کس طرح آزادی کے مجاہدین کی چمڑیاں اتاری تھی اور انہیں ڈاکو قرار دیا تھا، آج بعض کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ الفاظ تھوڑے سے بدلے، روح پیچھے ابلیسیت کی اور فرعونیت کی اور یزیدیت کی وہی کہ ماحول ایسا بنا دو کہ جو بھی اٹھے کہو یہ دہشت گرد، کہو یہ غدار، کہو یہ فلان ہے، اور میڈیا بھی تمہارا کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو جائے اور اس اتنے زیادہ بھونکے کہ دوسری آواز ہی کوئی نہیں سنائی، جس طرح کہ امام حسین کے زمانے میں اس زمانے کا سو کالڈ میڈیا بھونک رہا تھا، تو کہہ رہے تھے حسین باغی ہے، حسین اپنے جد کی شریعت کا نافرمان ہے، حسین واجب القتل ہے، اور کئی لوگ آ گئے، کئی لوگوں پر آج تک اس فکر کے آثار۔ کربلا بیداری کا نام ہے، کربلا کے واقعات بیداری کے لیے، نہ سنانے کے لیے۔ میں نے رو لیا، جنت لے لی، حاجات بھی جلدی ایکسپیکٹڈ ہے کہ میری پوری ہو جائے گی، اسی وجہ سے لہذا اور میری کوئی ذمہ داری ہے۔